عجیب و غریب لطیفے سننے کو ملے. 1100 ووٹ ایم کیو ایم کے امیدوار نے لیے اور ہمارے امیدوار نے 11,500 ووٹ لیے. یہ سندھ کا صوبائی حلقہ ہے. 1172 نصیر احمد موجود ہے. نصیر احمد ایم کیو ایم کے ہیں. صالح زادہ پاکستان تحریک انصاف کا پی ایس 118 سے 1172 والے کو جتوایا ہے. فارم 45 سارے سامنے رکھے الیکشن کمیشن کے. پھر تیمور ملک میرے ساتھ موجود ہیں, بیرسٹر تیمور ملک. فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب این اے 48 میں 148 میں حلقہ این اے 148 میں گیلانی صاحب کو جتوایا ہے 104 ووٹوں کے مارجن سے. فارم 47 میں, جبکہ فارم 45 میں گیلانی صاحب 6,500 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. آج جو کیسز الیکشن کمیشن کے سامنے آئے, ان کیسز میں بالخصوص کراچی کے بارے میں ضرور کہوں گا. 17 این اے حلقے کراچی شہر کے سب ہم نے چیلنج کیے ہیں اور سب حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جیت وہ 30,000 سے کم نہیں ہے. اور جو ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں عمومی طور پہ انہوں نے این اے کے حلقے میں 6,000-7,000 ووٹ لیے ہیں. لیکن شومیہ قسمت جو نظام بدتر ہو چکا ہے اور یہ طاقتور حلقے اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا پورا مینڈیٹ چوری کر لیا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے ابتدائی طور پہ دعویٰ کیا کہ وہ 21 حلقے جیت چکے ہیں. ان 21 حلقوں میں ہمارے امیدواران نے 8 کو چیلنج کیا. اب جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق پورے ملک میں پی ایم ایل این صرف 5 حلقے جیتی ہے, صرف 5 حلقے. اور نواز شریف وکٹری اسپیچ دینے چلا گیا. بہت سارے امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے بتا رہے ہیں خود یہ پی ٹی آئی جیتی ہے. خان صاحب نے جیل میں ملاقات کے دوران یہ واضح کیا کہ اگر موجودہ حکومت, نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور ان کے تمام جو سہولت کار ہیں وہ اس طریقے سے مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں تو آئندہ کے لیے پاکستان میں جمہوری پروسیس اور الیکشن کا عمل اس پہ کسی کا کبھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. پاکستان تحریک انصاف واضح مارجن کے ساتھ 180 حلقے جیت چکی ہے. پنجاب میں 82 صوبائی حلقے نون کو دیے گئے. سندھ میں ایم کیو ایم کو جتنے حلقے صوبائی اور قومی دیے گئے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اس کے علاوہ 40 حلقے صوبائی پاکستان پیپل پارٹی کو دیے گئے. پیپل پارٹی نے جب رجوع کیا تو ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پہلے ہماری نشستیں واپس کریں. تو لہذا ہم کسی ایسی پارٹی کے ساتھ صرف حکومت بنانے کے لالچ میں کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری سیٹوں پہ بیٹھ کے ایوان میں آ رہی ہے. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, کرنل جاوید این اے 76 سے ہمارے امیدوار ناروال احسن اقبال کو 15,800 کی لیڈ سے شکست دی ہے. تمام فارم 45 ہمارے پاس ہے. الیکشن کمیشن میں ہم نے پیش کیے. احسن اقبال کو جتوایا گیا. این اے 59 رومان احمد ملک 33,000 کی ووٹوں سے فارم 45 لے کے الیکشن کمیشن آیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر مستنصر بلا میرے ساتھ موجود ہے. حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ایم کیو ایم کے علیم خان کو جتوایا گیا. علیم خان نے فارم 45 کے مطابق محض 18,000 ووٹ لیے ہیں. ان کو
43,000 کی برتری حاصل ہے ایم کیو ایم کے امیدوار پہ. اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہماری امیدوار موجود ہے. مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے 30,000 فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے, 30,000 ہے. یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا, یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے. الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی. آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں, لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائے کہ جائیں ٹریبیونلوں میں. تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے. پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے, ورکرز نے, امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے. پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا. ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی, کمپین پہ پابندی, کارنر میٹنگ پہ پابندی, حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی. یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو. اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو. پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسا ہی پلٹ دیا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا. ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا. چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی, تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے. پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا, ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے. وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے. NA 184 ڈیرہ غازی خان, علیم محمد کھلور 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں مخالف ہیں نون کے عبدالقادر کوسا 64,000, اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے. اب فارم 47 میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے. میں آپ کو عرض کروں بڑا آسان سا علاج ہے, انتہائی آسان. یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں, جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے, تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت, اور یہاں پہ جمع کر لیں. 2 جمع 2 کا حساب ہے. فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں, ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے. تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. TLP کے مشکور ہیں, انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ
یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوکیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے، ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ۔ اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے، بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں، اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے، وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بھی اس طرح گول ہوا ہے۔ سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے، اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے۔